ایک طرف ناراضگی اور بھی چل رہی ہے جناب، یہ جو سب کہہ رہے ہیں ایک دم سے آپ نے جو یہ کیسز ہم نے دیکھے کہ عدلیہ کے فیصلے آئے اور اتنی جلدی کچھ فیصلوں کا آنا جس میں عدت نکاح کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے، ہاں ایگزیکٹلی سمیرا نے ناراضگی کی بات کی ہے، تو ایک ناراضگی کا ایلیمنٹ یہ بھی عوام میں بڑا شدید قسم کا پایا جا رہا ہے کہ اتنی جلدی، اور یہ کس قسم کا کیس اور فیصلہ کیسا تھا یہ ایگزیکٹلی یہ فیصلے کی نوعیت تو جو قانونی پہلو ہیں وہ تو اس کے بارے میں تو جو ہے وہ قانونی ماہرین بہت ساری باتیں کر چکے ہیں، لیکن اس وقت جو اس کی ٹائمنگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے ان تینوں کیسز کی، اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اعلیٰ عدلیہ میں جائیں گے تو یہ ایسے ہی ریجیکٹ ہو جائیں گے کیونکہ ان کی بنیاد ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہمیں صاف نظر آ رہی ہے، لیکن اس کا جو میسج ہے وہ دو چیزیں تھیں اس میں۔ ایک تو میسج دیا گیا ووٹر کو کہ آپ جس بنیاد پر خان کو سپورٹ کر رہے تھے کہ اس پہ کوئی کرپشن کی ایلیگیشنز نہیں ہیں، اور وہ جو ریاست مدینہ بنانے کی بات کرتا ہے وہ مذہبی لحاظ سے کس طرح سے کر کے اسی کو کس طرح سے وائلیٹ کرتا ہے، یہ ایک میسج دینے کی کوشش کی گئی اس ووٹر کو۔ میرا خیال ہے 3 میسج دیے گئے نا، اگر آپ مجھے اجازت دیں۔ ایک میسج تو یہ 3 بیانیے تھے خان صاحب کے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ دوسروں کو انہوں نے کہا تھا غدار، سائفر کیس کے ذریعے یہ ثابت کیا گیا کہ یہ خود دیکھیں ملکی معاملات کے خلاف کیسے چلتے ہیں۔ دوسرا وہ کہتے تھے چور ڈاکو، چور توشہ کھانے کے لیے کرپشن۔ تیسرا ان کا بیانیہ تھا مذہبی بیانیہ، جس کو اس عدت والے کیس کے ساتھ انہوں نے یہ بیانیہ ختم کر جوڑا گیا۔ تو لیکن جو ایک ووٹر ہے نا، وہ جو خان صاحب کا ووٹر ہے نا، وہ بڑا ڈائی ہارڈ قسم کا ووٹر ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ جو میری پرسپشن ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس پہ کوئی ایلیگیشن ہے، کیونکہ اب کہیں نہ کہیں وہ والا جو ووٹر ہے، کیونکہ جو ینگ ووٹر ہے وہ یہ دیکھ چکا ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک سلسلہ ہے جو کہ پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہوا، اس کا بھی ہوا، کہ خان صاحب نے وہ جو اپنا میسج بھیجنا تھا، جس چیز کو اٹریکٹ کرنا تھا وہ یوتھ تھی، اور وہ اسے اچھے طریقے سے اٹریکٹ، لیکن یہ جو مریم صاحبہ کو لیٹ سمجھ آیا کہ میں نے سوشل میڈیا کی طرف بھی جانا ہے۔ دیکھیں یوتھ والا ایک فیکٹر بڑا امپورٹنٹ رہا ہے، یوتھ والا فیکٹر یہ 2013 سے استعمال کر رہے ہیں جو خان صاحب ہیں، لیکن یہ یوتھ والا فیکٹر جو ہے نا، یہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ وہ جذباتی فیکٹر ہے کہ جو ہم نے اس وقت پیدا کر دیا ہے، اور اصل میں جو شعور کی بات کر رہا ہے نا، وہ یہ یوتھ جو ہے ہماری یہی بات کر رہی ہے کہ ہمیں یہ شعور دے دیا ہے، لیکن اصل میں شعور کیا ہے؟ شعور ان کو ملا ہے کیونکہ انہوں نے یہ پاکستان کی جو ہسٹری ہے وہ پڑھی نہیں ہے۔ یہ شعور پہلے بھی تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو مقتدرہ ہیں ان کا رول ہماری سیاسی پارٹیوں کے ساتھ اور الیکشنز میں ہمیشہ ہی رہا ہے، اس طرح سے ڈسکس اور اوپنلی چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں، اس سے پہلے کبھی بھی نہیں آئی۔ یہی بات ہے کہ یہ پہلے آ رہی تھی، لیکن اب جو اویئر ہوا ہے، ایک تو یہ ایک فیکٹر سوشل میڈیا والا ہے، لیکن دوسرا ایک فیکٹر یہ ہے کہ اویئر کون ہوا ہے؟ اویئر آج کی جو یوتھ ہے نا وہ ہوئی ہے، کیونکہ وہ پچھلی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے وہ اس سے نہ پڑھی ہے، انہوں نے نہ واقف ہے۔ بالکل دیکھیے جو 2002 کے بعد کا ووٹر ہے نا، وہ تو فطری طور پر جو آج ہو رہا ہے وہ اس سے متاثر ہوگا، رائٹ وے اور رانگ وے نا، آپ جس طرح سے کہیں۔ اب وہ جو نسل ہے جس نے 88 میں یہ سارے کرتوت دیکھے، پھر 90 کی دہائی کی جو ساری کہانی ہے، جس طرح سے اس نے نورہ کشتی دیکھی، وہ ووٹر بھی تو اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن جو ڈیسائسو ووٹر ہے وہ یہی ہے جو 2002 کے بعد کا ہے۔ تو ظاہر ہے پھر اس کے ہاتھ میں یہ جو ڈیجیٹل گیجٹس ہیں، اب پاکستان میرا خیال ہے دنیا کی 5th بگیسٹ نیشن ہے، جس کے پاس کروڑوں کی تعداد میں اینڈرائیڈ موبائل بھی ہیں اور ایک تیز رفتار سیلولر سسٹم بھی ہے ہمارا، تو اس کے بعد کی جو ڈائنامکس ہیں ظاہر ہے پھر وہ اور ہوں گی۔ جو کروڑوں لوگ نوجوانوں کی شکل میں ہمیں کہتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں شعور ملا ہے، تو وہ در حقیقت وہ تو غلط نہیں کہہ رہے، وہ آئے اس فیز میں ہیں جس سے ان کا اس سچویشن سے پالا پڑا ہے، تعارف ہوا ہے۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن جو پاسٹ ہسٹری ہے ہماری، جو 75 سال کی ہسٹری ہے، اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے، کیونکہ یہ رول ہم نے ہمیشہ ہی دیکھا ہے۔